کہ وہ اس تنظیم کے بارے میں آپ بتائیں کہ آگے آپ کا کیا پروگرام ہے، کس طرح لے کے چلنے کا پروگرام ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور ہم تمام لوگ جا کر اپنے جو پرانے ساتھی جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ اس تنظیم کی طرف سے جو پروگرام ہے اس کو لوگوں کو اچھی طرح گوش گزار کر سکیں، لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں، بتا سکیں کہ آپ کی یہ فلاح بہبود کا معاملہ ہے، آپ جو ہے پورا مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ۔ تو میں بلوچ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور سب سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے میں جناب محمود کانٹانی صاحب سے کہوں گا کہ ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ میرے کہنے سے اس تنظیم میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد رام علی اٹھو صاحب جو آج کی ہماری اس محفل کے چیف گیسٹ ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہم نے اس دفتر کا افتتاح کرایا ہے۔ یہ حیدرآباد الیکٹریسٹی کارپوریشن اس کے کمپنی کے سی او ریٹائر ہوئے اور ماشاءاللہ سے بڑے کمپیٹنٹ رہے ہیں اپنے کام میں، اور انہوں نے اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے سبارڈینیٹ کے لیے جتنی سہولیات ہو سکتی تھی انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر اپنی ذاتی کاوشوں سے وہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ میرے ڈائریکٹ سبارڈینیٹ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے کام میں جہاں بھی رہے ہیں بہت ہی کمپیٹنٹ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے منہ پہ ان کی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی ذہانت، ان کی چیز، ان کا کریکٹر، ان کا رول ڈپارٹمنٹ کے لیے اور اس قوم کے لیے وہ ہمارے دل میں ہے، اور ہم تھوڑا سا میں بتا رہا ہے اس لیے آپ کو بتانا چاہا کہ تاکہ ان کا پتہ چلے کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی سروس میں کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ باقی یہاں سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، علاء الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے سی ای سی کے ممبر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلال صاحب ہیں، یہ بلال ناگڑ صاحب، یہ ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ بلال ناگڑ جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ لیبر کے معمولی سے آدمی ہیں، یہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں، یہ ایسوسیشن کے، ابھی ان کو ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے، اس کا ان کو بنایا ہے ممبر، اور پاکستان پینشنر ایسوسیشن کے یہ وہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اچھا اور ماشاءاللہ لیبر میں بھی رہے، شروع میں بہت انہوں نے خدمت کی ہے، لیبر کی آواز اوپر تک پہنچائی ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو یہ ایسوسیشن ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، کس لیے یہ بنائی ہے، کیوں یہ وجود میں آئی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں سید حفیظ سبزواری صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہمارا کوئی فورم نہیں ہے پینشنر کا، ہماری لاکھوں میں تعداد ہے، یہ آنے والا وقت جو حکومت ہے یہ انہوں نے ہماری پینشن 2 سال سے بند کر دی ہے، ہمیں اس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، تو کوئی ہم یہ آواز کہاں جا کر اٹھائیں۔ باقی آوازیں تو اٹھ جاتی ہیں، جو لوگ سروس میں ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے، پھر یونین ہوتی ہے، پھر وہ آواز اوپر تک پہنچ جاتی ہے۔ پینشنر تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کون ہے جی چھٹا کارکوں سے، تو بیچارے کو سننے والا نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سبزواری صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پینشنر کے مسائل کو ہائی لیول پر کس طریقے سے اٹھایا جائے، کس طریقے سے بات کی جائے، کوئی تو فورم ہو نا بات کرنے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ ابھی اس کی ممبر سازی ہو رہی ہے اور اس کی اپنا رجسٹریشن ہوگی، تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری پینشنروں کی بات انشاءاللہ بالا جو اختیار ہے، ارباب اختیار تک یہ ہماری بات پہنچے گی اور اس کو انشاءاللہ سنا جائے گا۔ ابھی صرف اور صرف اس ایسوسیشن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس بجٹ میں وہ ہمارے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو مان لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو دیگر مسائل ہیں، جس طریقے سے علاء الدین بھائی نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو اپنا انشورنس والا مسئلہ ہے، GLI والا، وہ اس کو بحال کیا جائے، وہ ہمیں دیا جائے۔
اس کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے دوسرے مسائل ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اسٹیپ وائز ہم ان کو بھی لے کر اٹھائیں گے. ابھی میری سبز والی صاحب سے کسی دنوں بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم صرف اور صرف 1 پوائنٹ کے اندر بھی بات کریں گے, ہماری یہ بات منظور ہو جائے گی, یہ بات ہماری مطلب اپنا سنی جائے گی, قبول ہو جائے گی, پھر ہم آگے بات کریں گے. ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے. اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ سے اس میں سے شرف ہیں, اپنا قائم عباس صاحب ہیں, یہ بھی رات دن بیچارے اپنی محنت میں لگے رہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور بے لوز ظاہر ہے کہ اس میں کیا کسی کا لالچ ہے, نہ کوئی کہیں سے کوئی فنڈنگ ہے نہ کچھ ہے, کوئی کام کرتے ہیں اپنی جیب سے یہ خرچ کرتے ہیں سارے مل کے. اس کے بعد جو ہے میجر نعیم صاحب ہیں, یہ سیکرٹری جنرل ہیں, یہ سب لوگ رات دن اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندے کو یہاں کام جو ہے وہ سپورٹ کیے گئے ہیں. فائنانس سیکرٹری ہیں, وہ ماشاءاللہ کی اس عمر میں بھی آ کے بڑا کام کر رہے ہیں. صفدر اقبال صاحب ہیں ہمارے فائنانس سیکرٹری, وہ ماشاءاللہ میں تو ان کو دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں آ کے وہ اتنا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پورے پاکستان سے جتنے یہ فارم جا رہے ہیں ان کو ممبرشپ نمبر کو الاٹ کر رہے ہیں اور فائنانس کو بھی دیکھ رہے ہیں, سمجھے. تو اب بات مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی کہیں سے نہ کوئی ڈونیشن ہے نہ کچھ ہے. کچھ تھوڑا سا بیچ میں کیا تھا شروع, فیس کے سے مطلب شروع کیا تھا کہ 100 روپے ممبرشپ فیس لی جائے گی. تو ہمارے اصلاح پر بلکہ ہمارے سبز والی صاحب نے خود ہی اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ ممبرشپ فیس بھی فی الحال ختم کر دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبر اس میں شامل ہوں اور ہماری ایک طاقت اور اسٹرینتھ ہماری بن جائے. جب تک کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اللہ گلا دمادم مست قلندر نہیں ہوگی آپ کے مطالبات کو نہیں مانا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنی طاقت کو پہلے اپنے شو کرنا ہے, ہمیں طاقت اپنی بنانی ہے کہ ہمارے اتنے جو ہے پینشنر ہیں, اتنی تعداد ہے. جب وہ تعداد جب جائے گی سامنے کہ بھئی اتنے لوگ ہیں تو مجبور ہو جائے گے ہمارے مطالبات کو ماننے کے لیے. تو ابھی میں نعیم صاحب ہیں, یہ ظاہر ان کا تعلق ملک خاص ہے, ملک خاص سے میرا بھی تعلق ہے. ابھی دیکھیں سبز والی صاحب کتنے الرٹ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اس وقت یہ اپنا تقریب شروع ہونی ہے, فوراً ان کا فون آ گیا اور انہوں نے اپنے جذبات آپ تک پہنچا دیے. نعیم صاحب نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی میرے جذبات بھی تک آپ پہنچا دینا اپنا حیدرآباد والوں کے لیے, ان کا تعلق ملک خاص سے ملک خاص والوں کے لیے. انہوں نے یہی بات کہا ہے کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے, ممبر سازی ہو رہی ہے. یہ میرے پاس فائل ہے, میں نے جس دوست کو بھی میں نے یہ فارم دیا ہے اس نے مجھے یہ بھر کر فوٹو کے ساتھ مجھے یہ دی ہے فارم. اس کے اندر ہمارے ریٹائرڈ جو ہے وہ سی او پی ہیں, ادیب الحسن اپنا رضوی صاحب ہیں, ظفر صاحب ہیں, بشیر چاند صاحب ہیں, بے شمار جتنے بھی آفیسر ہیں. جس کو میں نے دیا ہے نا اس نے مجھے بھر کر دیا ہے, اور میں نے اگر اے ایل ایم کو دیا ہے نا تو اس نے مجھے بھر کر دیا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بھی جو میں جو ڈیوٹی لگا رہا ہوں فارم کی, کیونکہ اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا. بشیر بلوچ اکیلا کچھ نہیں ہے, بشیر بلوچ کے ساتھ ہی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. محمود صاحب اکیلے کچھ نہیں ہے. اب جس طریقے سے ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں جی سر ہم آپ کو بنا کے دیں گے, جتنے ریٹائر ممبر ہیں, میں بھی ریٹائر ہوں, میں جس کو فارم دوں گا میں بنوا کے دوں گا, سارے کام کروں گا. اور ان میں جذبہ ہے. یہ جو بات کہتے ہیں مجھے اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ اس بات کو یہ پورا بھی کرتے ہیں. تو میں تو آج ان کو یہاں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. حالانکہ میں نے دعوت بہت سے لوگوں کو دی ہوئی تھی, کسی نے کیا اپنا ظاہر کیا معذوری, کسی نے کیا ظاہر کیے, بہرحال وہ ان کے جائز ہوگی وہ نہیں آ سکے, لیکن انہوں نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچا دیے. تو میں بات کر رہا تھا نعیم صاحب کی. نعیم صاحب نے اتنے جذباتی انداز میں اپنے بات کہ میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا. انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی تنظیم ساتھی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ ظاہر ان کا علاقہ ہے, اس کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے. انہوں نے کہا تھا میرے جذبات آپ اپنے عوام تک پہنچا دینا جو اس کے دستاویز آئیں گے, کیونکہ نیک جذبات میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. آپ کو امید ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو قائم عباس صاحب کی میں بات کر رہا تھا. قائم عباس صاحب بھی جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر 6 گھنٹے بعد ان کا کوئی نہ کوئی آڈیو میسیج آیا ہوا ہوتا ہے, اور ہر وقت اس تنظیم کی فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کس طریقے سے آگے بڑھے, کس طریقے سے کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب نیا کام شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی بہت
کہیں نہ کہیں کوئی مخالفت، کوئی چیزیں، کوئی اختلافات وہ آتے ہیں. یہ نیچرل فنومینا ہے، ایسا ہوتا ہے. کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے نا تو اس میں لوگ اس میں رکاوٹ کے لوگ پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میں اپنے بڑوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کہا اگر آپ نے اپنی ایک منزل کا تعین کیا ہوا ہے تو آپ اپنی نگاہ اس منزل پر رکھیں. درمیان میں یہ روڑے پتھر یہ آئیں گے. سمجھدار آدمی کو ہوتا ہے کہ اس روڑے پتھر سے یا کوئی چٹان آیا، بڑا پتھر آیا، اس سے تھوڑا سا رستہ لے کے اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہو. اگر وہ اس سے الجھ گیا تو وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا، پھر وہ رک جائے گا. تو لہٰذا میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بات سیکھی ہے کہ اگر آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے تو ان چھوٹی موٹی باتوں کو آپ پرواہ نہ کریں اور اپنی منزل کی طرف آپ اپنے نگاہ رکھیں. اپنی کہتے ہیں نا کہ انسان کی اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو بھی آسان کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خود نیت اچھی رکھنی چاہیے کہ ہماری نیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے گمان کے حساب سے اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہاں جتنے افسران بیٹھے ہیں، میرے لیبر کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جس میں لو پیڈ امپلائی بھی ہیں، تو میرے سے آج صبح کوئی بات ہو رہی تھی. کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی میں جو ہے 12 سال پہلے 14 سال پہلے میں ریٹائر ہوا تھا تو میری پینشن ہی جو ہے وہ 10-11 ہزار سے زیادہ بنتی نہیں ہے. میرے اتنے بچے ہیں ان کا. میں نے اس کو کہا تھا کہ تو مانا اپنی بات وہاں تک پہنچانا، وہ نہیں آ سکا کسی وجہ سے. تو دوسرے وہ کہنے لگا کہ میرے اتنے بچے ہیں، میں کیسے گزارا کروں گا. اوپر سے حکومت نے، گورنمنٹ نے جو ہے ہمیں پینشن پہ جو بند کر دیا اضافہ کرنا، ورنہ ہر سال 12%، 14%، 10%، 60% اضافہ ہو ہی رہا تھا. کچھ نہ کچھ تو اس کا گزارا چل رہا تھا نا. اب بالکل ہی اسٹاپ کر دیا تو کیسے اس کو گزارا ہوگا. چلو ہم گزارا کر جائیں گے، ہماری پینشن اچھی ہے، آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پینشن اچھی ہے، لیکن لیبر بیٹھی ہے ان کی پینشن کہاں اتنی اچھی ہے. کتنی مہنگائی ہو گئی، کہاں سے یہ اپنا پورا کر گئے. تو میں اپنے تمام دوستوں کو جو میرے ساتھی ہیں، ظاہر ہے میں 20 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں، سائن بھی 21 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، محمود صاحب کی 20 گریڈ میں سارے ریٹائر ہوئے ہیں، یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں 19-20 گریڈ میں سارے بیٹھے ہیں. ان کو ہو سکتا ہے کہ پینشن کے اضافے کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن میں نے ان سب کو یہ کہا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن جس کو ضرورت ہے اس کی خاطر آپ میدان میں آ جائیں. آپ کے آنے سے اگر ان کا بھلا ہو جاتا ہے، وہ بیٹے بھائی کا کسی غریب کا، اور اس کے دل سے اس کی دعا نکل جاتی ہے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی ساتھ. تو اس جذبے کے ساتھ آپ اس کے اندر آئیں. آپ اپنی نیت کو یہ رکھیں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور اس نیت کے لیے کرتا ہوں کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے. ابھی میرے آج ہی کسی نے فارم بھر کے دیے ہیں، وہ اپنا بیوہ ہے، وڈو ہے، انہوں نے بھی مجھے بھر کے دیے، 2-3 نے مجھے دیے بھر کے، سارے آ رہے ہیں. تو وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات کی کہ چلو ہمارے لیے کوئی مسیحا پیدا ہوا ہے یہ جو اس بنی ہے یہ ہماری آواز کو اوپر تک پہنچائے گی. اور اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں اگر اس کام کو آپ نے آگے بڑھایا جس طریقے سے جس جذبے سے آج آپ بیٹھے ہو، مجھے آپ کے جذبے کو دیکھ کر زیادہ خوشی ہو رہی ہے. جن کو میں نے انوائٹ کیا تھا، جن کو میں نے پرسنلی کہا تھا، محمود صاحب نے ان کو کہا تھا، ماشاء اللہ وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. سمجھے نا، دیکھو کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. کہ میرا اتنا اندازہ تھا کہ اتنے بندے آئیں گے، اتنے بندے ماشاء اللہ سے آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہماری یہ تعداد بڑھتی جائے گی تو ہم ایک بڑے آڈیٹوریم میں ایک فنکشن رکھ دیں گے، اس کے اندر ہم سارا بتائیں گے. سمجھے نا، ایک طاقت کا اپنا مظاہرہ کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے بڑے مجاہد ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے مجاہد لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا. اور اس میں ایک بات اور بتاتا ہوں، میں آپ کو باخدا کہتا ہوں کہ نہ مجھے کسی پوسٹ کا لالچ ہے، نہ مجھے کسی عہدے کا لالچ ہے، نہ محمود صاحب کو کسی عہدے کا لالچ ہے. بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، یہ بے روز خدمت کرنے والے شخص ہیں. اللہ دین کا امانی یہ شروع سے ہی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، شروع سے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ظاہر ہے اس کا بھائی تھا، وہ بھی یونین لیڈر تھا، محمد علی کامانی، تو ظاہر اس کے اثرات ان میں ہیں. اب بھی یہ کوشش کر کے لوگوں کو کام کراتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں کراتے ہیں. تو ابھی مجھے اوپر صاحب نے بتایا ہے جب ریٹائر ہو گئے انہوں نے اپنا دفتری گھر قائم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پینشنروں کے لیے بھی کام کروں گا، جن لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں میں اس کو بیٹھ کے حل کروں گا. تو میرا خون بڑھ گیا جب میں اپنی مرکزی قیادت کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ ہیں تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود بیٹھ کر یہ کام کروں گا. اپنے دفتر میں جو ہے
लोगों को सहूलत पहुँचाऊँगा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई ये जानकर। और इनके साथ इन्होंने जो बनाई है अपनी कंसल्टेंसी, वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। उनमें वो दोस्त मेरे बुरा ना बनाया, उन दोस्तों में सबसे बेहतर आदमी है, सबसे। हालांकि वो भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनका पोटेंशियल क्या है, इनका उसका क्या है। ज़हूर शेख का भी फ़ोन आया था, मिठा शेख का भी फ़ोन आया था, समझे ना, सईद अवर साहब का भी फ़ोन आया था। लेकिन उन सब में माशाल्लाह जो कहता है, जो ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन मिली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस एतमाद से अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल है और रहेगी। हम अपनी नियतों को साफ रखें, सही रखें, इंशाअल्लाह हमारे काम बिल्कुल बनेंगे और बिल्कुल होंगे। अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक जो हमारे जहन के अंदर है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें देगा। और मैं अपनी बात को इस पर ख़त्म करता हूँ कि इस काम को हम नेक नीति से आगे बढ़ाएं। हमारे अंदर जो कमी कोताही है, असकुत हम उसको दूर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वो इंसान में कमी कोताही होती है, मुझ में अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो मुझ में कोई 4 बुराइयाँ भी हों, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसको कम करूँ। अच्छा, अगर कोई दोस्त कोई तनकीद करता है ना, तो वो समझो वो आपका साथी है। अगर आपको तनकीद कर रहा है, वो आपसे हमदर्दी रखता है। ऐसा नहीं है कि लोग तो ऐसे होते हैं कि खामखा वो उसमें चीज़ है नहीं, अगर वो उसकी तारीफ कर रहा है तो समझो वो आदमी खतरनाक है। मुझके अंदर, मेरे अंदर अगर कोई सलाहियत नहीं है और वो सलाहियत को बयान करे कि सर बाबा सर आप क्या आदमी है, समझो वो आदमी ठीक नहीं है। मेरे अंदर कोई चीज़ ही नहीं है तो आप मेरी तारीफ करेंगे, गलत है। वो आदमी खतरनाक आदमी होता है। आदमी इंसान अच्छा होता है, उसके बाद जो जैसा होता है उसको वैसा ही सिखाते हैं। तो वो अच्छा होता है जब आदमी काम लेके चलता है, तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। तो आप भी जो इस ग्रुप में सिंध ग्रुप में ऐड हैं, वो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो इस किस्म की बातें अगर कोई उस पर ग्रुप पे आ रही हैं, कोई पोस्ट लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उसकी परवाह ना करें। ये एक मिशन है, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा और नेक नीयत से चल रहा है और चलता रहेगा। सब गुजारिश साहब इसको ऐसे तरीके से चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इनके हाथ मज़ीद मजबूत करेगा। अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करेगा। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम।